میں آپ کے سامنے نبی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی حالات زندگی اور آپ کی مقدس داستان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سننا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کیونکہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے. آج ہم اسلام کی تاریخ کو بھول چکے ہیں. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جیسے ہی میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اور میرے سرکار اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر چکے ہیں. اور یہ نکاح اس وقت ہوا ہے جبکہ میرے نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. لیکن جیسے ہی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے، یارو یاد رکھو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے اور بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتی ہے. اگرچہ وہ کسی عام باپ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی تھی، سرکار کی بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. تب اسے پتہ چلا کہ میرے والد محترم میرے باپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بغیر کسی تاخیر کے فوراً کلمہ پڑھ لیتی. ابھی اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی پیغمبر اسلام پر میرے نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جب میرے نبی کی بیٹی اسلام کا کلمہ اپنے باپ کا کلمہ پڑھ لیتی ہے، بس کلمہ پڑھنا ہی تھا، میرے نبی کی بیٹی پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. آپ کے شوہر نے آپ پر ظلم کا پہاڑ توڑا ہے، سسرال والوں نے حد کر دی. میرے نبی کی بیٹی پر پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد اپنے باپ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھو. ذرا سوچو تو صحیح کہ میرے نبی کی بیٹی پر سسرال والوں نے یہ پابندی لگا دی کہ آج کے بعد اپنے باپ کے یہاں قدم نہیں رکھو گے. یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا بلکہ بڑا سخت فیصلہ تھا. میرے نبی کی بیٹی ٹوٹ جاتا ہے اس فیصلے سے. پابندی لگا دی گئی اور باپ کی یاد جب بیٹی کو ستاتی رہی، بیٹی باپ کے لیے تڑپتی رہی کہ کاش کبھی باپ کا چہرہ نظر آ جائے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان گلیوں سے گزرا کرتے تھے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا چھپ کر کے کبھی پردے کے آڑ میں باپ کا دیدار کر لیا کرتی تھی، کبھی پردے کے نیچے سے چھپ چھپ کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرتی تھی. کیوں؟ ایک تو اپنی جان کی پرواہ ہے اور دوسری باپ کی بھی محبت ہے. میرے نبی کی بیٹی پر سسرال والوں نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد باپ کے دہلیز پر باپ کے گھر پہ نہیں جاؤ گی. آپ چھپ چھپ کر باپ کے چہرے کا دیدار کیا کرتی تھی. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ میرے نبی مکہ سے ہجرت کر گئے. میرے نبی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے. بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں رہ گئی. چاروں طرف سے دشمن ہے، ساس بھی دشمن ہے، شوہر بھی دشمن ہے، سسر بھی دشمن ہے، دیور بھی دشمن ہے، سارے دشمن ہے. میرے نبی کی بیٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دو، باپ کا کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا. میرے نبی کی بیٹی کو فاقد کیے جا رہے ہیں، فاقد دیے جا رہے ہیں. خدا کی قسم اس کو فاقد دیے جا رہے ہیں جن کی سبزی میں کائنات میں روزی باقی جا رہی ہے. اس نبی کی بیٹی کو فاقد میں رکھے گئے. اللہ اکبر. میرے نبی کی بیٹی کو سیدہ زینب کو اتنا مارا گیا کہ آنکھ کمزور ہو جاتی ہے. اور جب اپنے باپ کی بہت یاد میرے نبی کی بیٹی کو ستائی ہے، سیدہ زینب کو ستائی ہے، تو ایک دن اپنے دیور کو بلا کر کے سیدہ زینب نے کہا تھا، اے میرے دیور
تمہارے دل کے اندر کچھ رحم ہے، مہربانی کرو اگر ہو سکے تو سسرال والوں سے چھپ کر مجھے مصطفیٰ کا مدینہ پہنچا دو، بس یہی آپ ہے۔ اللہ اکبر، دیور جو تھا وہ تھوڑا سا رحم دل تھا، اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ مصطفیٰ کا مدینہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے گھر والوں سے چھپا کر میرے نبی کی بیٹی سیدہ زینب کو اس قافلے والوں کے ساتھ کر دیا۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے نکلی ہے، قافلے والوں کے ساتھ جا رہی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے کہہ رہی ہے، قافلے والوں ذرا تیزی کے ساتھ چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے دشمن آ کر کے مجھے پکڑ لے۔ بس اتنا کہنا تھا، اتنی بات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے نکلی ہے کہ ادھر سیدہ زینب کے جانے کی خبر سسرال میں ہو جاتی ہے۔ جب سسرال والوں کو خبر ہو گئی، سسرال والوں نے تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ اللہ اکبر، جب دشمن کے گھوڑوں کی آنے کی آواز سیدہ زینب کے کان میں آتی ہے، سیدہ زینب قافلے والوں سے کہتی ہے، قافلے والوں ذرا جلدی کرو، لگتا ہے یہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ قافلے والے تو اونٹ پہ سوار تھے، اونٹوں پر سوار، یہ قافلے والے قافلے کو جو ہے کتنا آگے بڑھا سکتے تھے، لیکن ادھر جو دشمن تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ اللہ اکبر، جب پیچھا کیا، تیزی کے ساتھ پیچھے آیا اور بالکل قریب پہنچا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل قریب پہنچتی ہے۔ یہ سب بالکل قریب پہنچے، تعاقب کیا۔ ایک ظالم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا، جو نیزہ سیدہ زینب کے پیٹ میں لگا۔ اللہ اکبر، بس نیزے کا پیٹ میں لگنا تھا کہ میرے نبی کی بیٹی کے پیٹ سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ جب خون بہا ہے تو انہوں نے زبردستی نبی کی بیٹی کو پکڑ کر پھر واپس مکہ لایا ہے، اور مکہ لانے کے بعد بڑی بے احتیاطی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ چند دنوں تک نبی کی بیٹی کا علاج کرایا گیا۔ لیکن جب ڈاکٹروں نے کہا تھا، طبیبوں نے کہا تھا کہ اب یہ بچنے والی نہیں ہے، اب یہ انتقال کر جائے گی، تب مکے والے ڈر گئے تھے کہ اگر نبی کی بیٹی یہاں انتقال کر جائے گی تو پھر ہماری کوئی خیریت نہیں رہے گی۔ تب اس نے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ زینب کو مدینہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جب سرکار کی بیٹی سیدہ زینب مدینہ پہنچی ہے نا، اور جب میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کے چہرے پر نظر ڈالی ہے، خدا کی قسم میرے نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، آنکھیں بہہ جاتی ہے۔ بیٹی نے سیدہ زینب نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کہا تھا، اے میرے باپ، اے میرے بابا، یہ زخم جو مجھے لگا ہے تیرے اسلام کے لیے لگا ہے۔ آج تو ہمیں اسلام کی کوئی قدر و قیمت ہمارے نزدیک نہیں ہے نا، اس لیے کہ اسلام کے نام پر ہم نے کچھ قربان کیا ہی نہیں۔ سیدہ زینب کہتی ہے کہ یہ زخم جو کھائے ہیں میں نے اسلام کے لیے، میرے منہ پہ تماچے مارے گئے، میں نے اسلام نہیں چھوڑا، مجھے فاقے میں رکھا گیا، میں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ میرے نبی سنتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اور حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں، آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کی خالہ تھیں۔
ان کو بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے، لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے، من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا وہ فدیہ کے طور پر دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو اپنی زوجہ کا وہ ہار دیکھ کر آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں، غم تازہ ہو گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اس وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا علل اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاک معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طوا میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے، مناسب یہ ہے کہ اس وقت تم مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حوار بن اسود نے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرایا۔ خوف سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن میں یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ ماں اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچی۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ بڑے تاجروں میں سے تھے اور بڑے ہی ایماندار تھے۔ اہل مکہ نے آپ کو اپنی امانت و دیانت پر اعتماد اتنا تھا کہ ساری امانتیں آپ کے حوالے کی تھی اور اپنا مال اور سرمایہ بھی آپ کو دے رکھا تھا تاکہ آپ تجارت کریں۔ شام سے واپس میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اوے لوگو،
हल समिअतुम मा समितु, क्या तुमने भी वो सुना है जो मैंने सुना है? कालू नाम, लोगों ने कहा जी या रसूल अल्लाह। काल अमा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा अलिमतु बिशैइन मिन ज़ालिका हत्ता समिअतु मा समिअतुम अन्नहु युजीरु अलल मुस्लिमीना अदनाहुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस पाक जात की कि मोहम्मद की जान उसके हाथ में है, मुझको इसका मुतलक इल्म नहीं। जो और जिस वक़्त तुमने सुना वही मैंने सुना। तहकीक खूब समझ लो कि मुसलमानों में अदना से अदना और कमतर से कमतर भी पनाह दे सकता है। और ये फरमाकर साहबजादी के पास तशरीफ ले गए और ये फरमाया, ऐ बेटी, इसका इकराम करना मगर खलवत न करने पाए, क्योंकि तू इसके लिए हलाल नहीं, यानी तू मुसलमान है और वो मुशरिक भी है और काफिर भी है। और अहले सरिया से ये इरशाद फरमाया कि तुमको इस शख्स यानी अबुल आस का ताल्लुक हमसे मालूम है, अगर मुनासिब समझो तो इनका माल वापस कर दो, वरना वो अल्लाह ताला का अतिया है जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाया है और तुम ही उसके मुस्तहिक हो। ये सुनते ही सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जानिसारी देखिए, कुल माल वापस कर दिया। कोई डोल लाता था, कोई रस्सी, कोई लोटा लाता था तो कोई चमड़े का टुकड़ा लाता था। गर्ज ये के कुल माल का जर्रा जर्रा वापस कर दिया। अबुल आस कुल माल लेकर मक्का रवाना हुए और जिस का हिस्सा था उसको हिस्सा पूरा अदा किया। जब शुरका के हिस्से दे चुके तो फरमाया, या माशरा कुरैश, ऐ गरोहे कुरैश, हल बकिया लिया अहदिम मिनकुम इंदी मालुन याखुज़हु, क्या किसी का कुछ माल मेरे जिम्मा बाकी रह गया है जो उसने वसूल न कर लिया हो? जब शुरका के लोगों ने कहा, ला फजज़ाकल्लाहु खैरन फकद वजदनाका वाफियन करीमन, नहीं, बस अल्लाह तुझको जज़ाए खैर दे, तहकीक हमने तुझको वफादार और शरीफ पाया। काला फ़अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वल्लाहि मा मनानी मिनल इस्लामी इंदहु इल्ला तखव्वुफु अन आकुला अमवालकुम फलम्मा अद्दाह अल्लाहु इलैकुम व फरगतु मिनहा अस्लमतु। फरमाया हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मैं अब तक इसलिए मुसलमान नहीं हुआ था कि लोग ये गुमान न कर लें कि मैंने माल खाने की खातिर इस्लाम कबूल कर लिया है। जब अल्लाह ने तुम्हारा माल तुम तक पहुंचा दिया और मैं इस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गया, तब मुसलमान हुआ। बाद अज़ां अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला मक्का से मदीना चले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत ज़ैनब को आपकी ज़ौजियत में दे दिया। समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास गुज़िश्ता रात ख्वाब में दो आदमी आए। उन्होंने कहा कि जिसे आपने देखा कि उसका जबड़ा चीरा जा रहा था, वो बड़ा ही झूठा था, जो एक बात को लेता और सारी दुनिया में फैला देता था। क़यामत तक उसको यही सज़ा मिलती रहेगी। सही बुखारी हदीस नंबर 6096।